کہ ایک دائی یا تبلیغ کرنے والے کے اندر یہ پرومیننٹ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دین کو آگے پہنچاتے وقت لوگوں کے ساتھ محبت سے بات کرے، نرمی سے بات کرے، ان کی کچھ غلطیوں کو اگنور کر دے. اگر آپ کو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ دین کے اس لیول پر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو تھوڑا لیوے دیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ دین پر. تو سختی جو ہے وہ چیزوں کو بہت بگاڑتی ہے. تو بہت بڑا ہمیں یہاں پہ سبق مل رہا ہے. اور اگر آپ انڈیویجول لیول پر بات کریں تو اپنے بچوں کے بھی حوالے سے میں آپ کو جیسے ہمیشہ کہتی ہوں، اس حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گی کہ کبھی سختی سے دین کے احکامات آگے نہ پہنچائیں، مت اس کی فکر کریں. اور نہ یہ شیطان جو آپ کو اگر سکھا رہا ہے کہ تم جب تک ان کو 2 تھپڑ نہیں مارو گے اور جب تک ان کو 4 باتیں نہیں سناؤ گے تو یہ دین پہ نہیں آئیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. نرمی سے تو وہ شاید دین پر آ بھی جائیں، سختی سے نہیں آئیں گے. جو ہمارے بھی یہاں مدرسوں کا طریقہ ہے کہ مار مار کے اور زنجیریں پہنا کے وہ قرآن کو حفظ کراتے ہیں، یہ بالکل سنت کے خلاف طریقہ ہے، بالکل سنت کے خلاف طریقہ ہے. ہر ایک کے اوپر کمپلسری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کرے. ہم اپنی یعنی عملی طور پہ جنت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ان کو مار پیٹ کے. ٹیچرز کو کیا بعض دفعہ بچے خود مطلب کہتے ہیں بچوں کے والدین ٹیچر سے کہ یہ آپ کے حوالے، بس آپ اس کو حفظ کرا لیجئے. یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ہڈیاں ہماری اور کھال آپ کی. آپ بات سمجھے کیا مطلب ہے؟ بس ہڈی نہ توڑیے گا، ہڈی ہماری کھال آپ کی. ہاں مطلب کھال آپ تک ادھیڑ دیں، بس ہڈی نہ توڑیے گا، وہ ہماری ہے، ہمارا بچہ. یہ بات ہے کوئی کرنے کی؟ اس بچے کے اندر کیا قرآن کی محبت آئے گی؟ آپ یہ سوچیں کیا محبت آئے گی. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں یہاں بھی حالانکہ یہ قرآن کے حوالے سے ادارہ ہے، لیکن اسی لیے یہ قرآن کا نا مزاج نہیں ہے کہ اتنا کوئی سختی کے ساتھ دین کی دعوت آگے پہنچائی جائے. انسان کا اپنا ڈیبٹ ہے، اپنا کریڈٹ ہے اگر وہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے. تو یہ طریقہ سختی جو چیز ہے نا، یہ چیزوں کو بہت بگاڑتی ہے، دین سے بڑی دور لے جاتی ہے. انسان کو کوئی بھی ایک پروڈکٹیو انسان نہیں بناتی سختی. تو اب یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ڈرو نہیں، جو میں نے تمہیں پیغام بتایا ہے تم جب اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو گے تو وہ تمہیں نرمی کے ساتھ ہی ڈیل کرے گا. ایک اور بات آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ تبلیغ میں غصے کا انداز اپنائیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں تبلیغ کر رہی ہوں اور میں پوائنٹ آؤٹ کر کے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کروں، یہ انداز ہو، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیوں پہنا ہے، آپ نے وہ کیوں پہنا ہوا ہے، آپ پانی کیوں پی رہی ہیں، یہ اگر میں اتنا زیادہ یعنی میں بولتی جاؤں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو انسان ہے نا وہ بھی جواب دے گا. یا دین کے احکامات میں کوئی انسان اگر کوئی کوشچن کر رہا ہے تو اس کو کوشچن کرتے میں بھی سختی اختیار کی جائے تو وہ اور مس بہیو کرے گا، ہے نا، اللہ کی بات میں کرنے لگے گا. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ نرمی کے ساتھ دین کی دعوت آگے دیتے ہیں تو سننے والے بھی نرمی کا رویہ اور لحاظ رکھتے ہیں بتانے والے کے لیے. یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے بات نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جا کے یہ نہیں ہے کہ تم اس سے بدتمیزی کرو، تو وہ تو ظاہر ہے واقعی تمہارا سر گردن شاید اڑا دے، بھئی وہ تو بادشاہ ہے اور ہے بھی بڑا متکبر بادشاہ، تو تم نرمی سے بات کرنا. تو نرمی سے تو آپ کو پتا ہے نا کوئی بڑا اسٹیپ تو نہیں لیتا، ڈراسٹک اسٹیپ. اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کام کے لیے، میں سب سن رہا ہوں، میں تمہارے سارے طرز عمل کو دیکھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا اسٹریٹجی ہے دین کا پیغام آگے پہنچانے کی، اور جہاں تمہیں ضرورت پڑے گی میں ہوں نا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں فرعون کی چالوں کو ناکام بناؤں گا. تم جاؤ اس کے بعد، تمہیں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی، کل ہم نے جو اسا پہ بات کی تھی کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو بالکل وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جب ہم اللہ کی رضا کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پر دنیاوی لوگوں کا پریشر آ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم جاؤ بھائی، ہم تو اللہ کی فرما برداری کریں گے، تم کیا ہمیں دیتے ہو، ہمیں تو اللہ سب دیتا ہے. دل کی بات کہہ رہی ہوں، آپ دل میں یہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، منہ پہ تو کوئی نہیں ایسے کہتا. میری مراد ہے کہ بتانے کی کہ بھائی تم ناراض ہوتے ہو جاؤ بھائی، ہم تو نہیں اس معصیت، اللہ کی معصیت اور گناہ والے فنکشن میں ہم تو نہیں آ سکتے، اللہ جو ہے وہ ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ فرشتے ہمارا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس آزمائش پر اس نے کیسے بیہیو کیا ہے، کیا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
یا ہم شادی ہال میں ہمارا روپ کیا ہوتا ہے اور ہم کہیں اور کوئی مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارا روپ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. اور ابھی ہمارے منہ سے ایک لفظ پورا نکلتا نہیں ہے, فرشتے اچک کے لے لیتے ہیں. یعنی آگے کا 3-4 لائنز جو ہے نا وہ ابھی آنے والی ہوتی ہیں, وہ کھینچ لیتے ہیں. اتنی کوئک ہیں وہ, پوری بات ہونے سے بھی پہلے وہ لکھ رہے ہیں ہماری بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم بالکل اس کی فکر نہ کرو. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بڑی اہم بات یہاں پتہ چل رہی ہے نا کہ قولاً لینا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, قولاً لینا, کیا قول کا مطلب ہوتا ہے بات, لین کا مطلب کیا ہوتا ہے نرم, بہت سافٹ بات. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم جب اس سے نرم بات کرو گے تو تم دیکھنا کہ شاید کہ وہ ڈر جائے گا, اور یا وہ تم دیکھنا نصیحت قبول کر لے گا. یہ میتھڈولوجی تم اپناؤ. تو یہاں پر ایک چیز جو اسلامی لحاظ سے ہمیں تعلیمات ملتی ہے اس آیت کے حوالے سے اور احادیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے تبلیغ کرتے وقت کہ جب آپ امیروں سے کوئی بات کریں تو ان کو خوب کھری کھری سنائیں, یا آپ حکمرانوں کے بارے میں بات کریں, یعنی وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں, یا بادشاہ وقت ہو, جیسے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جو ہے نا بادشاہ وقت کے سامنے جو ہے نا زبان دراز کرنا بہت بڑا جیسے ثواب کا کام ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ طریقہ تبلیغ کا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں ان کا پیسہ دیکھا ہے, یہ تو حرام سے کماتے ہیں, حلال سے اتنا پیسہ نہیں آ سکتا. ہر وقت امیروں کی بے عزتی کرنا, ہر وقت ان کو برا بھلا کہنا, یا جیسے مثال کے طور پہ CNN وغیرہ یا اس طرح کے جو باہر کے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں جتنا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا مذاق جو اڑانے والی عنصر ہوتا ہے نا, کرٹیسزم الگ چیز ہے, مذاق یعنی ان کی کوئی تنقید کرنا ان کی پالیسی پہ, وہ تو ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے کہ جو ان کا طریقہ ہے. آل دو ڈیموکریسی اسلام میں نہیں ہے نا, لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ ان کا حصہ ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن مذاق اڑانا اور ان کو ڈیگریڈ کرنا, ان کی کوئی عزت اور وقت نہ رکھنا, تو یہ چیز جو ہے نا یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی عہدے والا شخص ہے تو اسے آنر دو, اس کی عزت کرو, اس کو اچھے مقام پہ بٹھاؤ. یعنی مراد یہ کہ دیکھیں نا, اگر ایک آدمی آیا ہے اور پتا ہے کہ یہ بڑا آنر رکھنے والا ہے, تو اگر آپ اس کو دین کے حوالے یعنی دین کی کسی جماعت میں عزت دیں گے تو وہ زیادہ دین کے پیغام کو سنے گا نا, کیونکہ ان کے اندر انا بہت ہوتی ہے. تو ان کی انا کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, جو کہ فرعون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا کے اس کو خوب کھری کھری سنانا, خوب سختی کے ساتھ اس سے بات کرنا, خوب اسے برا بھلا کہنا. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے, کیا کام وہ کر رہا ہے, وہ اللہ کے برابر آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حوالے سے یہ بات کی تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم عہدے والے یا جو جن کا کوئی مقام ہے تو ان کو جب دین کی دعوت دیں, یا امیر لوگ ہیں تو ان کو ان کے پیسے کا ایک طرح سے کوئی پرسنل وینڈیٹا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ بھی گھر آپ کا حرام کا ہے اور پیسے والے تو ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں. تو یہ انداز جو ہے سختی کا اچھا نہیں ہوتا. اگر آپ سختی کے ساتھ جو ہے نا پینسل کا بھی نشان مٹائیں گے نا تو پیج پھٹ جائے گا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فرعون تو جابر بادشاہ تھا, اللہ تعالیٰ کا دار بننے کی کوشش کرتا تھا. ہمارے سامنے تو مخاطب کچھ بھی کہیے, ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں اور بہنیں ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو ایک رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے زینت دار اور خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جس سے یہ نکال لی جائے یعنی نرمی تو اسے عیب دار بنا دیتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. پھر مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا تم سمجھو وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. یعنی کوئی آدمی اگر کسی کے اندر نرمی نہیں ہے اور وہ ہر وقت کسی کو ڈانٹتا رہتا ہے, یا وہ ظلم کرتا ہے بچوں پہ یا اپنی بیوی پہ, یا اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, یا ہر ایک سے اس کی لڑائی ہوتی ہے. جیسا آپ خاندان میں کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ عجیب سختی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے کہ بیوی تو رو رہی ہے ان کی وجہ سے, ماں باپ جو ہیں تو وہ ڈرے جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا ہر ایک خاندان میں کچھ ایک آدھ عجیب سی کچھ بعض خاندانوں میں ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے.
اگر لوگ ان سے کوئی بات میں مذاق کریں ان کو 6-7 باتیں سنا دیتے ہیں. تو یہ جو سختی مزاجی کی جو یہ طبیعت ہوتی ہے نا یہ بہت بری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا مطلب ہے اس حدیث کے مطابق اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اور خیر نہیں سے مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا ایمان ہے. تبھی تو لوگوں کو کچرے کی طرح سمجھتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے یہ چیز پیدا ہونا. تو یہاں ہمیں بہت بڑا سبق یہ مل رہا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ جیسے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا میں یا ٹی وی میں جو دیکھیے کرٹیسزم یا تنقید بھی نا ایک لمٹ میں ہونی چاہیے نا. جیسے آپ کو حکومت کی پالیسی سے اختلاف ہے تو میں نے بتایا جیسے ڈیموکریسی اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ یہ بات کریں, لیکن ان کو گالیاں دینے لگنا پریزیڈنٹس کو پرائم منسٹر کو اور زبان کو مطلب اتنی گندی زبان استعمال کرنا اور آپس میں بھی پارٹی ورکرز ایک دوسرے کو اتنی گندی زبانیں استعمال کریں اور اتنی بری بری ان کے اوپر الزامات لگائیں, یہ سب چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا بات چیت کرنے کا. یعنی ایک مہذب انسان کا اسلام ہمیں بالکل اس کی تعلیم نہیں دیتا. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے. یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں کس لیول پر آ گئی ہیں کہ آج نہیں ہے پہلے سے موجود ہے کہ بچوں کا مسٹ ہے کہ وہ ٹیچرز کا مذاق اڑائیں, مسٹ چاہیے. اور آپ دیکھیے جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو کس سے سختی سے بات کرنا اور ایک مذاق اڑانا. دونوں چیزوں میں انسان کی عزت کو ایک طرح سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ عزت نہیں کر رہے, جو سختی برت رہے ہیں اور جو مذاق اڑا رہا ہے کسی کے ساتھ بھی. تو اس میں ہمارے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ٹیچرز کا مذاق اڑانا, باس کا مذاق اڑانا, باس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ لوگ ہنسیں. اچھا جہاں رشتے طے ہوتے ہیں تو پھر سمدیانوں کا مذاق اڑانا یہ بھی ایک ضروری ہو جاتا ہے. جہاں لڑکی کی بات طے ہوئی ہے لڑکے کی تو پھر کیا ہوتا ہے سمدیانے کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. بزرگوں کا بعض دفعہ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ انگلش کا ورڈ ایسے استعمال کر رہا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں سمجھ لیجیے یہ بھی سخت, مذاق اڑانا بھی سخت دلی کی نشانی ہے. ایکچولی یہ ایک طرح سے دل سخت ہے, تبھی انسان کے دل میں وقت ہی نہیں نا کسی کی. بزرگ آپ مجھے بتائیں کوئی بزرگ کا یہ ہوتا ہے یہ لیول ہوتا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے ان کی کسی بات کا, یا وہ سن نہیں رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں, سب لوگ ہنس رہے ہیں کہ ان کو سنائی نہیں دے رہا, یا انگلش کا کوئی غلط ورڈ بول دیا تو ہنس رہے ہیں. اگر آپ ہی ہنسی کنٹرول کریں کیونکہ ان کا ایک رتبہ اللہ نے دیا ہے. میں یہی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس کا رتبہ اللہ نے دیا ان کی عزت کرنا چاہیے. جیسے کوئی بزرگ آ جائے ان کو کرسی دیں آپ بیٹھنے کے لیے اپنے گھروں میں اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے, یا کھانا جب سرو کر رہے ہیں تو بزرگوں کے لیے الگ سے کھانا سرو کریں. یہ نہیں کہ وہ اٹھ کے بےچارے یا وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں تو ان کو کوئی کھانے دینے والا نہیں ہے. تو اپنے گھروں میں دعوتوں میں ان کے لیے ایک الگ انتظام کریں کہ وہ بزرگ ہیں, ان کی اسپیشل عزت ہونی چاہیے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بعض گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی نانی کی فرینڈز ہیں, یا یہ ہوتا ہے نا والد کی چچی کی امی ہے, سب ایجڈ ٹائپ کے آپ سمجھ سکتے ہیں نا, لوگ ہو گیا 80 سال ہے 90 سال, یا یہ کہ ایج سے بھی زیادہ آپ سوچیں بازروں کی تو ایج بھی کم ہوتی ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے. تو میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ کوئی ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ینگ لوگ آ کے گھس کے اپنے لیے کھانے نکال کے جا رہے ہیں اور کرسیوں میں بیٹھے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ان کو سب سے پہلے سرونگ کرائی جائے. سمدیانے والوں کے لیے الگ ٹیبل لگی ہوئی ہے, یہ آج کل نکلا ہے جو الگ ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے. دلہا دلہن کے لیے الگ ٹیبل لگی ہوتی ہے. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے لیے, یا جو بےچارے ویل چیئر پہ آئے ہیں تو ایک کوئی اسپیشل ان کے لیے ٹیبل لگی ہوئی. زیادہ تر لوگ پرواہ نہیں کرتے. کیا مطلب ہوتا ہے ان کی بیٹی ہے نا وہ کریں, ان کے بیٹا ہے نا ادھر ہے تو ان کا بیٹا ہے وہ کریں. تو ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کوئی بزرگ ہے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو ان کو آئس کا پرابلم ہو گیا نا, آئی سائٹ ان کی تقریباً ختم ہو گئی. تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ میں اسی لیے شادیوں میں نہیں جاتا, مطلب وہ جو شادی میں آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا شخص, اس نے ان کا بہت خیال کیا. تو آدمی کا دل وہ ہو جاتا ہے نا جیسے کوئی بہت خیال کرے. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اسی لیے نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کہ ان کو نظر نہیں آتا نا تو وہ کہتے ہیں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں. تو اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں ان کو کوئی یہ سوچ کے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا اور گریجولی ان کی آئی سائٹ جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اب انہیں بلر دکھتا ہے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو لا کے کھانا نکال کے دے دے. تو کہیں جب وہ گئے تو کسی نے ان کو کھانا نکال کے دیا تو وہ اتنے اوور ویلڈ ہو گئے نا کہ رونے جیسے ہو گئے, کہ انہوں نے کہا آج میں آیا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ پچھلی شادی کی طرح میں ٹھوکریں کھاتا رہوں. یعنی لٹرلی وہ ٹکرا رہے ہیں اور وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. اور کوئی, یعنی یہ میں آپ کو آج کل کے دور میں یہ نفسا نفسی کا حال بتا رہی ہوں, کیونکہ وجہ کیا ہے, ہر ایک اپنے حسن کا دیوانہ بنا رہتا ہے.
وہ غرارے اور شرارے پہن کے وہ سب اپنے کو پتہ نہیں کہاں کی کوئی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور اسی میں جو لڑکے ہیں وہ اپنے حسن کے دیوانے بنے پھرتے. تو آپ یہ دیکھیے یہ آج کل کا وقت آ گیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ان کی بیوی ظاہر سیگریگیشن تھی تو بیوی جا کے عورتوں میں بیٹھتی تھی. تو اپنے ہی رشتہ داروں کو سنبھالنے والا نہیں. تو یہ ہمارا اسلامی شعار ہے کہ جس کی بھی کوئی عزت ہے، یعنی فرعون جیسے آدمی کی جب اللہ تعالیٰ عزت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تمیز سے سلیقے سے بات بتانا کہ وہ ڈرے گا اور نصیحت قبول کرے گا، یعنی مراد یہ ورنہ نہیں کرے گا وہ. تو ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی یعنی ایک تو تبلیغ کا ہمیں ایک ٹپ مل رہی ہے کہ اس طرح دینا، دوسرے سلوک اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، یا جن کی کوئی ٹیچرز ہیں یا کوئی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی باس ہیں، سب کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. باس یہ نہیں چاپلوسی میں کریں آپ، اس لیے کہ ایک مقام دیا ہے ان کو، مطلب ایک جاب میں وہ آپ کی بڑی پوزیشن پہ، تو اس لیے ان کو عزت اللہ نے دی، آپ بھی عزت دیں، یہ مراد ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ.